بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بڑا پیارا عنوان ہے، یقین کامل ہو تو غم کے اسباب خوشی کے اسباب بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا یقین کامل ہو، یعنی کہ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو غم کے اسباب جو ہوتے ہیں نا، جس میں آپ کو یعنی کہ کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ بھی اللہ آپ کے خوشی میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان یقین کامل کر لے تو جو سبب انسان کے غم کا ہوتا ہے، اللہ اسی کو خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے۔ فرعون پانی میں ڈوب کے مرا، اللہ تعالیٰ قادر تھے، اگر چاہتے تو قارون کی طرح زمین میں دنسا دیتے، مگر اس کے مرنے کا اور کوئی ذریعہ نہ بنا، نہ زمین میں دنسا، نہ اس پر کوئی آگ اتری، نہ ہوا چلی، ہاں پانی میں ڈبو دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بیٹے کو پانی میں ڈالا تھا تو پانی ان کے دل کے غم زدہ ہونے کا سبب بنا تھا۔ دیکھو کتنی کمال کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کہا نا ان کی ماں کو کہ ان کو ایک لکڑی کے بکسے میں دریا میں ڈال دو، یعنی کہ پانی میں ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ پانی میں وہاں سے چلے اور فرعون کے محل تک پہنچے، تو ابھی اللہ نے اسی پانی میں ہی یعنی کہ فرعون کو غرق کر دیا۔ کمال کی بات ہے، یعنی کہ پانی سے ہی پانی ہوا۔ تو والدہ نے جب بیٹے کو پانی میں ڈالا تھا تو پانی ان کے دل کے غم زدہ ہونے کا سبب بنا تھا، لیکن انہوں نے نظر اللہ کی ذات پر رکھی تو اب اللہ نے پانی کو ہی ان کی خوشی کا سبب بنا دیا کہ دیکھو اسی پانی میں فرعون کو ڈبو کے دکھاتا ہوں، جو سبب تمہارے غم کا بن رہا ہے وہی سبب تمہارے لیے خوشی کا بن رہا ہے۔ اور یہی نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو اسباب پر بڑا ناز تھا، وہ بڑے فخر سے کہتا تھا اللہ نے اسی نہر کے اندر ڈبو کے دکھلا دیا کہ تم بڑا ان پر بھروسہ کرتے ہو، ہم اسی میں تمہیں ڈبو کے دکھا دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کے بھائی اپنے والد کے پاس آئے، ارشاد ہوا کیا لے کے آئے ہو؟ تو یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کے لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جو غم ملا وہ قمیض کو دیکھ کر ملا۔ اب قمیض سبب بن رہا ہے غم کے ملنے کا، مگر یعقوب علیہ السلام کی توجہ اللہ کی طرف رہی، اللہ کے سامنے انہوں نے صبر کیا۔ بالآخر اللہ نے کہا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھائیوں سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا قمیض لے جاؤ، اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ بینائی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نہیں، قمیض بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ یہی قمیض ان کے غم کا سبب بنا۔ اب یہی قمیض ان کے لیے بیٹے کے ملنے کی خوشی کا سبب بنا۔ تو یہ دستور ہے کہ جب سبب غم کا ہوگا، اگر اللہ کی ذات پر نظر ہوگی تو اللہ اسی میں سے بندے کے لیے خوشی نکال دیں گے، ذلت کے نقشے میں سے عزت نکال دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی یہاں دستور ہے، جیسے بندے کا یقین ویسے معاملہ۔ بندے کا معاملہ کے مطابق اللہ کا معاملہ، اور اللہ کے یہاں تو ایک دستور ہے کہ جیسا معاملہ بندہ اللہ کے ساتھ کرے گا، اللہ ویسا معاملہ بندے کے ساتھ کرے گا۔ اس کی مثال بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے اپنے جسم پر چھری چلانی پڑی تھی، چنانچہ جب وہ کہنے لگے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اچھا، ہم اوپر سے بادلوں کے ذریعے سے اندھیرا کر دیں گے، تم ذرا اپنے آپ کو مارو، چھریوں سے زخم لگاؤ، تب تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے جسم کو زخم لگا کر دکھانا پڑتا تھا، تب توبہ کی قبولیت ہوتی تھی۔
اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ دیکھو کہ زبان سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر فرمایا کہ دل کی ندامت یہی اللہ کے نزدیک توبہ کے مانند ہے۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو مفسرین نے اس کا فرق لکھا کہ بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے، قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تم واضح طور پر اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے واضح دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کے لیے فرما دیا کہ جب تم ہم کو واضح زخم نہیں دکھائیں گے تو تمہاری توبہ بھی قبول ہے۔ یعنی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کو ظاہری حالت میں دکھاؤ، تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر تمہاری بھی جو ہے نا توبہ اس وقت ہی قبول ہوگی، تم بھی اپنا ظاہر دکھاؤ، یعنی کہ اپنے آپ کو چھریاں مارو۔ اور اس امت کے ساتھ یہ معاملہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے سامنے اللہ کو پیش کیا تو کوئی دلیل نہیں مانگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایمان قبول کر لیا، کیونکہ بدون دلیل کے قبول کر لیا۔ لہٰذا اب اس امت کی توبہ قبول کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ ہم جو ہیں اس وقت 1400 سال سے جو مسلمان چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان کو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے دیکھو کتنی سہولتیں پیدا کی ہے کہ تم توبہ کرو، لیکن ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس تمہارے دل میں اگر ندامت آ گئی تو میں جانتا ہوں کہ میں اسی پر تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ دیکھو ہمارے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کتنی سہولتیں پیدا کی۔ یعنی کہ پہلی قومیں جو ہوتی تھی نا، ان کے لیے ان کی توبہ کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی تھی۔ یہی بنی اسرائیل کو جب انہوں نے وہ بچڑے کی پوجا کی نا، تو اس کے بعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ پہاڑی کے اوپر چلے، جو وہاں سے کود کر مر جاؤ گے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جو نہیں پہاڑی کے اوپر جاؤ گے یا کودو گے نہیں ان کو میں عذاب دوں گا۔ تو ابھی دیکھو کتنا مشکل، پہاڑی کے اوپر سے جاؤ اور کود جاؤ، یعنی کہ چھلانگ مارو اور مر جاؤ، پھر توبہ قبول۔ اور ہمارے لیے کوئی مرنے کا نہیں ہے، کوئی نہیں، گناہ ہوا اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، اس کے آگے گڑ گڑا کے رو کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کو کون کسی نے پوچھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بڑی سہولتیں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے معافی بھی آسان، توبہ بھی آسان۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی جو ہے نا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اس میں ہی ہمارا بھلا ہے، ہماری یہ دنیا بھی بڑی خوبصورت بن جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ بڑی خوبصورت بنائے گا۔ آمین۔